السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے کون سی سورہ پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ انفطار کا معنی کسی چیز کو لمبائی میں یوں پھاڑ دینا کہ اس کے اندر شگاف پڑ جائیں، دراڑیں جسے کہتے ہیں نا ہم اپنی زبان میں، وہ پڑ جائیں۔ تو فطور شگاف کے معنی میں آتا ہے، اس کے لحاظ سے انفطر کا معنی ہے چڑھ جانا۔ چڑھ جانا بھی درست کیا جاتا ہے اور پھٹ جانا بھی، یعنی آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے بکھر کر گر پڑیں گے۔ انتصر ینتصر سے ہے، نصر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز سے جھڑ کر الگ ہو جائے، نیچے گر جائے۔ اور انتشار ہم نے پڑھا ہے انتصارا حدیث کے باب میں بھی، کہ ناک کو جھاڑنا۔ جب ہم ناک کو جھاڑتے ہیں تو اندر سے ہر گندی جو مواد ہیں وہ گر جاتے ہیں، انسان کا نوز جو ہے وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہی لفظ ہے، مطلب یہ کہ ستاروں کی آپس میں باہمی جو کشش ہے یہ ختم ہو جانے کی وجہ سے نہایت ہی بے ترتیبی سے ادھر ادھر گر پڑیں گے۔ یہ قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ سمندر فجرت بمعنی پھاڑنا۔ فجر کو فجر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ سارے افق پر نمودار ہو جاتی ہے۔ رات کے اندھیرے کو پھاڑ کے وہ روشنی ساری آسمان پہ پھیل جاتی ہے، اس لیے فجر کو فجر بھی کہتے ہیں۔ تو سمندروں کے لیے فجار کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ پانی باہر دور دراز تک پھیل جائے گا، پھر یہی پانی گیسوں میں تبدیل ہو کر جلنے لگے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی۔ جو ہے بعثرت دو لفظوں کا مرکب ہے، یہ بعثر اور اثر۔ بعث کا معنی کھودنا، ڈھونڈنا یا ڈھونڈ کر کسی چیز کو نکال لینا، اور اثر کسی دوسری چیز کے دوران کسی چیز کا خود بخود ظاہر ہو جانا، کھل جانا، سامنے آ جانا۔ مطلب یہ ہے کہ قبروں کو الٹ پلٹ کر کھود دیا جائے گا اور مردے خود بخود زمین سے باہر آ جائیں گے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر ایک انسان جان لے گا اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ یہاں پہ اس آیت کے دو مطلب ہیں۔ اس سے پہلے اس نے پہلی عمر میں کون سے کام کیے تھے، پہلے جو ہم گزار رہے ہیں۔ انسان مرنے کے بعد جو اس کی لائف ہوگی وہ دیکھے گا کہ اس نے اس میں پہلے کون سے کام کیے اور کون کون سے اعمال ناموں میں یہ سب باتیں اس کی ترتیب میں ہوں گی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ کون کون سے کام تھے جو اس نے اپنی زندگی میں سر انجام دیے۔ قدمت، کون کون سے کام تھے جو ثواب اور عذاب کے بعد، اس کی موت کے بعد اس کے نامہ مال میں درج ہو رہا ہے۔ اور اخرت، جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ جس طرح سے انسان کے لیے نیکی ہے، تعلیم دینا ہے، اولاد ہے، صدقہ جاریہ ہے، اگر انسان کے لیے یہ چیزیں باقی رہ سکتی ہیں، اس کی کام کی جزا اور اس انسان کے لیے صدقہ جاریہ جو بن سکتی ہیں، اگر یہ انسان کے پیچھے ہیں تو اس انسان کے لیے آخرت میں بری چیزیں بھی آئیں گی۔ فار ایگزامپل ہم کوئی ایسا کام کر کے جاتے ہیں، ہماری نقل کرتے کرتے ہر بندہ وہ کام کر رہا ہے۔ چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں، جس طرح سے آج کل فتنوں کا دور ہے، ہم نے کوئی ایسی میڈیا کے اوپر اپنی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جس میں کوئی ایسی فحاشی ہے، کوئی بے حیائی ہے، ہم نے کوئی ایسا پوسٹ مارا ہوا ہے جس میں ہم ننگے ہیں، اور اب اس کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہم مر بھی گئے ہیں، جو ہم نے برائی کی جڑ رکھی تھی، جو ہم نے فساد ایک برپا کیا تھا، وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی چل رہا ہے۔ اگر صدقہ جاریہ بن رہا ہے تو یہ گناہ جاریہ بھی ہے انسان کے لیے۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر ایک انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے، اس لیے کوشش یہ کریں
کوئی ایسی ٹک ٹاک اپنی نہ بنائیں، کوئی اپنی ایسی چیز اپنی زندگی میں ایسا ٹرینڈ نہ نکالیں جو گناہ کی باعث پہ ہو۔ فار ایگزامپل کچھ ایسی روایتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے خاندان بھی ہوتے ہیں جن کے اندر پہلے بالکل وہ اسلامی طریقے کے گھرانے ہوتے ہیں، بعد میں کوئی بہو پڑھی لکھی لے کے آ جاتے ہیں نا اس گھر کے اندر، تو پھر وہ بہو آ کے اس میں برتھ ڈے کا بھی سسٹم چل رہا ہے، پھر اس کے اندر آ کے شادی بیاہ پہ بھی وہ تصویروں کا سسٹم چل رہا ہے، پھر یہ ساری چیزیں جو اس معاشرے کے اندر کنورٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں؟ وہ اس بچی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ وہ پہلے وہاں پہ گناہ نہیں تھا، اب اس نے آنے کی وجہ سے جی کیا ہوتا ہے، ہماری بہو بڑی ماڈرن ہے اور وہ پڑھی لکھی ہے، وہ معاشرے وہ زمانے ساز ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس طرح سے کوئی نہ کوئی کام اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے۔ کپڑوں کے بارے میں کوئی ایسا فیشن نکال جاتے ہیں جس میں بےہودگی ہوتی ہے اور ہماری طرف سے دیکھا دیکھی کئی بناتے ہیں، پھر بناتے بناتے وہ ٹرینڈ آگے نکل جاتا ہے، تو انسان مر جائے گا، مرنے کے بعد وہ گناہ جاریہ ہوگا اس کے لیے، اس نے ایک دفعہ کیا تھا لیکن مسلسل کرنے کے باوجود اس کو عذاب ملتا رہے گا۔ جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ صدقہ جاریہ ہے، تم پانی کی نہر کھدوا دو، پانی کا نلکا لگوا دو، کسی بچے کو پڑھنے کے لیے مدرسے میں داخل کروا دو، یا تم کوئی بھی کسی کی شادی کروا دو، تو یتیم غریب بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، اپنی اولاد کو نیک طرف لگا دو، اب وہ بچہ جب بھی دین کا کام کرے گا وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اسی طرح انسان کے لیے دوسری قسم کیا ہوگی؟ گناہ جاریہ۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ انسان کو واقعی ایک دھوکہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے اوپر تمہارا رب کتنا مہربان ہے، کتنی شفقت کرنے والا ہے۔ اس انسان نے، اس رب نے تمہارا چہرہ اپنے ہاتھ سے بنایا، تمہیں احسن التقویم کہا، تمہیں خوبصورت بنایا، اب تم اسی چہرے کو لے کے فتنوں میں آ گئی ہو، تم نے اس کو بازاری چہرہ بنا دیا، تم اس کو لے کے بازاروں میں چلی گئی، ننگا چھوڑا، اس کے اوپر سے تخلیق کو بدلنا شروع کر دیا، پھر تم کس وجہ سے اپنی آخرت کو بھول کے؟ ہم جو دنیا کے معاملات میں پڑھتے ہیں نا، اب اس دنیا کے اندر کیا نہیں ہو رہا، ظلم کی انتہا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کے اوپر اس کے حق مارنے پہ بیٹھا ہوا ہے، خود غرضی عام ہو گئی ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کو کوسنے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو بس اپنے نفس کی ہی وہ پوجا ہے، اپنے نفس کو وہ پیارا سمجھتا ہے، اس کو اپنے نفس کی پڑی ہوئی ہے کہ میں کسی طریقے سے کما لوں، حلال کما لوں، حرام کما لوں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرکا، کس نے چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، بربک الکریم، اپنے رب کے بارے میں۔ تم نے کبھی توکل ہی نہیں اللہ پہ کیا، تم نے کبھی یہ نہیں سوچا اگر میں حلال حرام کر رہا ہوں تو اس نے مجھے پیدا بھی کیا ہے، وہ رب العالمین اس نے کہا ہے، میرا پہلے دن سے اس نے رزق دے کے بھیجا، جو میرے نصیبوں میں ہے وہ مل جائے گا۔ تم نے اس چیز پہ توکل نہیں کیا، تم نے اپنے مقدر پہ توکل نہیں کیا، تم نے اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پہ توکل نہیں کیا۔ اللہ کہتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر درست کیا، پھر توازن بنایا۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کی یہ حدیث بھی ہے نا کہ انسان اگر اپنی آنکھ کا حساب لگائے نا، اپنی آنکھ کو، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے تو وہ کبھی کر نہیں سکتا۔ ایک آنکھ پورے جسم میں سے چھوٹی سی ہے، ابھی ایک آنکھ، اگر بندہ اس کے لیے سوچے ایک آنکھ اس کی ضائع ہو جائے، وہ دوسری آنکھ ڈلوانے لگے، تو واللہ میں نہیں کہہ سکتی، نئی ٹیکنالوجی کے تحت ہاں اگر وہ آنکھ ڈلوا بھی لے گا تو اس کو اس میں 100 پرہیز بتائی جائے گی۔ ایک ٹانگ ہے نا فریکچر ہو جاتی ہے، اب ایک ٹانگ ہماری نیچرل ہے اور دوسری ہم نے مصنوعی لگوائی ہوئی ہے، جو اس ٹانگ نے کام کرنا ہے، جو نیچرل ہے، جو اللہ کی طرف سے قوت دی گئی ہے نا، وہ دوسری ٹانگ کام نہیں کر پائے گی، اس کے لیے 100 پرہیز ہے انسان کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ نے تجھے درست بنایا، اللہ نے تیری پیدائش کے وقت تمہیں برابر کے ہاتھ دیے، پاؤں دیے۔ کیا تھا اگر اللہ تعالیٰ کرتے ایک ٹانگ بڑی کر دیتے، ایک چھوٹی کر دیتے، ایک ہاتھ لگا دیتے، ایک نہ لگاتے، یہ ہماری آنکھ ہے نا، بے ترتیبی کر دیتے، ایک آنکھ ادھر ایک ادھر کر دیتے تو کیسا لگتا انسان؟
دجال ہے، دجال کے چہرے پہ ایک آنکھ ہوگی، وہ بھی ادھر ہوگی، آنکھ سے وہ کانا ہوگا، وہ کتنا بد انسان لگے گا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ہر ایک انسان کو توازن میں رکھا، میں نے اس کو خوبصورت بنایا۔ دیکھیں اب سب کی کوئی چیز ہے نا، اگر جانوروں کی شکلیں ہیں تو ان کا ایک ڈھانچہ ہے، اگر انسان ہے تو اس کا پتہ ہے، اس کی ادھر آنکھیں ہیں، ادھر ناک ہے، ادھر اس کے ہونٹ ہوں گے۔ اگر یہی ہونٹ کسی کے لمبے ہو جائیں، موٹے ہو جائیں، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اس کو اپنے گھر کا فرد بنانے کے لیے مانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں انسان تجھے پھر بھی دھوکہ ہے میری ذات کے بارے میں، تو پھر بھی میری نافرمانیاں کرتا ہے، تو پھر بھی میری سرکشیاں کرتا ہے، تو پھر بھی میری آخرت مرنے کے بعد میرے سامنے کھڑے ہونے کو بھول گیا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی ذات ہے جس نے تجھے پیدا کیا، پھر درست کیا، پھر متوازن بنایا، تمہارے جوڑ جوڑ کے ساتھ جوڑ دیے، تمہارے اندر 360 جوڑ رکھے، ایک وین ادھر سے ادھر ہو جائے تو انسان چلنے پھرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس چیز میں بھی اس نے چاہا تمہیں جوڑ جاڑ کر تیار کر دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم روزے جزا کو جٹلاتے ہو۔ آج دنیا کے اندر نافرمانیاں اتنی کیوں ہیں؟ ہر بندہ کیوں کسی پہ ایک سے بڑھ کے ایک ظلم کر رہا ہے، بدلے پورے کر رہا ہے اس دنیا کے اندر، بس یہی سمجھ رہا ہے کہ میں ہی اس دنیا کے اندر ہوں، مجھے اس نے ایسے کہا، اس کی جرت کیسے ہوئی؟ اللہ کہتے ہیں کیا تمہیں اتنا احساس نہیں ہے؟ کیا تمہیں اس اپنے پیغمبر کی اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والی کو مارے گی تو اللہ اس کا بھی بدلہ اسے دلوائیں گے؟ کیا تمہیں اس دن کے اوپر یقین نہیں ہے؟ اب دیکھیں حابیل اور قابیل، ایک نے مارا، قرآن کے اندر ہم نے تفسیر پڑھی ہے کہ قابیل کہہ رہا تھا میں تجھے مار دوں گا، اور حابیل کہہ رہا تھا میں تیری طرف ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ وجہ کیا ہے؟ اگر میں نے بھی ہاتھ اٹھا دیا تو میں بھی تیرے ساتھ برابر ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا کہ مارنے والا تو جہنمی ہے، مرنے والا بھی ہے، اگر اس وجہ سے کہ اس نے بھی اپنے بھائی کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہیں، اگر انسان اپنا بدلہ دنیا کے اندر ہی پورے کر لے گا تو اس کے لیے آخرت میں جزا نہیں ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں تم اس لیے دنیا کے اندر اپنے معاملے خود ہی پورے کرتے رہے، تمہیں یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ وہ دن لے کے آئے گا۔ دیکھیں نا قیامت کا دن ہوگا، ایک انسان کو اس کی جزا کیسے دلوائی جائے گی؟ بندہ آئے گا اتنے زیادہ نعمہ مال لے کے، نیکیوں کی طرح چمکتا ہوا پہاڑ ہوگا اس بندے کے پاس، لوگ رشک کر رہے ہوں گے، اور ادھر سے ایک بندہ آ جائے گا، اللہ قد شتما، اس نے مجھے گالی دی، قد قذف، اس نے میرے اوپر تہمت لگائی، اللہ اس نے میرا حق کھایا، اس نے میرے اوپر ظلم و زیادتی کی۔ اب مختلف قسم کے لوگ آ رہے ہیں، اللہ کہیں گے ان سے اب اس کی نیکیاں اٹھاؤ اور لیتے جاؤ، چلے جاؤ، جزا اللہ نے دلوانی ہے نا، اللہ نے بدلہ دلوانا ہے اس کا، کہیں گے نیکیاں اٹھا کے لے جاؤ، لوگ ابھی بھی باقی ہوں گے، اللہ ان کو تو نیکیاں دے دی، اور اب ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے اب اپنے گناہ اس کے نعمہ مال کے اوپر لا کے رکھ دیے جائیں۔ واللہ قبرستان کے اندر میں نے ایک عورت کو ایسی بھی دیکھا جو کہ چکر لگا کسی قبرستان کے اندر، تو دیکھا کہ ایک عورت ایک قبر کے سرہانے کھڑے ہو کے نا بڑا شدت سے رو رہی، اور اس سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ اپنی بات کو عرض کیا، کہنے لگے کہ یہ میرے دیور کی قبر ہے، اور جب میں بیوہ ہوئی تھی تو اس نے سارا کچھ میرے سے ہڑپ کر لیا تھا، سارا کچھ لے لیا تھا، اور پھر مجھے بچوں کو مارنے کی دھمکی دیتا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کی عزت بچانے کے لیے، بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے میں دنیا میں بول نہیں سکتی تھی، لیکن آج یہ مر گیا ہے، آج میں اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اس کے لیے بد دعائیں تو کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی؟ آج میں اس کے لیے یہ تو کہہ سکتی ہوں نا، آج اس کی طاقتیں ساری ختم ہو گئی ہیں، آج اس کے سارے شان و شوکت انداز اس کے ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ آج بے بس ہوں میں۔ تو بے بس انسان کے لیے یہ نہیں، اپنے معاملے اللہ پہ چھوڑ دیں، اپنے سارے کے سارے معاملے اللہ پہ چھوڑ دیجئے، اپنی زندگی کو اللہ کے سپرد کر دیجئے، صبر کر لیجئے۔ اللہ کہتے ہیں اس کی جزا میں قیامت والے دن اس انسان کو ضرور دوں گا۔
اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. اچھا، اب ایک انسان جو ہے وہ اپنی منمانی بھی کرتا ہے، زندگی اپنے زور کے بل بوتے پہ جی رہا ہے. کچھ گھر کے اندر عورتوں اور مردوں کا مزاج بھی ایسا ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کی نیچر ہی ایسی ہے، یہ ایسی کرتی ہے، آپ اس کے آگے نہ بولیں، کچھ بھی نہ بولیں. بھائی کیوں اس کی نیچر ایسی ہے؟ کیا اس نے اللہ کے نبی کا فرمان نہیں پڑھا؟ کیا اس نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ کیا وہ اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہے؟ ہم یہ بات کہہ کے اس کی تربیت کو بھی بگاڑ دیں کہ اس کی نیچر ہی ایسی ہے. اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. ہم نے تمہارے اوپر 2 نگہبان بٹھائے ہوئے ہیں، تمہارے اوپر نگران مقرر کیے ہوئے ہیں، جو تمہاری ایک ایک ادا کو لکھتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین. وہ لکھنے والے، معزز اعمال لکھنے والے 2 فرشتے. یعلمون ما تفعلون. وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. اس کتاب کے اندر ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے. اللہ رب العزت نے وہ فرشتے انسان کے ساتھ مقرر کیے جو ہر وقت اس انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اس کی ایک ایک حرکت کو لکھتے ہیں. ایون کہ جو بندہ یہ کہتا ہے آنکھ کے ساتھ اشارہ کرتا ہے، غلط اشارہ کرتا ہے، وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے. اگر کوئی انسان اچھا کوئی ایکشن کرتا ہے تو وہ بھی اس کا لکھ لیا جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی کمی بیشی ایک ایک ادا. اور میں نے اس دن بھی یہ عرض کیا تھا کہ انسان سوچے گا نا کہ اللہ میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں، تو جب اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو کھول دیا جائے گا تو انسان پچھتائے گا، ہاں کاش میں اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کر لیتا. اللہ کہتے ہیں یعلمون ما تفعلون. وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. ان الابرار لفی نعیم. نیکوکار تو نعمتوں میں ہوں گے، نیکوکار نعمتوں کے اندر ہوں گے. وان الفجار لفی جحیم. اور جو گناہگار ہیں وہ جہنم کے اندر جائیں گے. وان الفجار لفی جحیم. اور جو جہنمی ہیں، بد کردار لوگ ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے. یصلونھا یوم الدین. قیامت کے دن اس میں داخل ہو جائیں گے. وما ہم عنھا بغائبین. اور وہ جہنم سے دور نہیں رہ سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین. تم جانتے ہو؟ آپ کیا جانے روز جزا کا دن کیا ہے، جزا سزا کا دن کیا ہے، آپ کو کیا معلوم؟ اگر تو کسی انسان کو اتنا پتہ اس کا جواب دے ہونا تو وہ انسان کبھی کسی کے ساتھ ظلم کرے ہی نہیں، وہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے، وہ کبھی کسی کے بیٹھ کے غیبتیں نہ کرے، کبھی سود نہ کھائے، کبھی حرام کاریاں نہ کرے، اپنے گھر میں ہمیشہ حلال اور حرام کی تمیز رکھے. اللہ کہتے ہیں تم کیا جانو کہ روز جزا کیا ہے. وما ادراک ما یوم الدین. آپ کیا جانے، ہاں پھر یہ آپ کیا جانے کہ روز جزا کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین. ہاں جس دن کوئی کسی دوسرے کے کام نہیں نا، یوم لا تملک. اس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی نفس کسی نفس کے لیے شیئن ذرا برابر بھی. والامر یومئذ للہ. اور اس دن صرف اور صرف کس کا حکم چلے گا؟ اللہ کا حکم چلے گا. تو یہاں پہ انسان جتنی بھی بھاگ دوڑ کر لے گا، جتنا بھی آگے بھاگ کے نکل جائے گا، لیکن وہ دن ہی ایسا دن ہوگا، اس دن صرف اور صرف بادشاہت کس کی ہوگی؟ اللہ واحد القہار کی ہوگی. اللہ کی اتنی اس دن جلال اس قدر ہوگا کہ اگر ایک انسان کیا اس دن تو کوئی نبی بھی بولنے کا حق نہیں رکھیں گے. اس دن کوئی نبی بھی کسی سے سفارش نہیں کر سکیں گے. ہر بندہ پیچھے ہوگا. آخر کار معاملہ اللہ کے رسول تک جائے گا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی ڈائریکٹ بات نہیں کریں گے، بلکہ سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ اٹھائیں گے اور پوچھیں گے اے میرے محبوب کیا چاہتے ہو. اس کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بات سکھائیں گے، سنائیں گے. تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا. آج کے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ ادھر کام آ جائے گا، فلاں کام آ جائے گا، اس نے ہمیں پار لگوانا، یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ کہتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا. ہم نے سورہ بس میں پیچھے پڑھا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. مرد اپنی اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے، ہر کوئی کسی سے اتنا وہ ہو جائے گا کہ کوئی کسی کو پہچانے گا ہی نہیں. بس ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. Like, share and subscribe my channel. Also press the bell icon to get more updates.